ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 572 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو فضائل قرآن کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر رقص جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ہماری ایک حدیث گزر چکی تھی جس میں دو قابل رشک آدمی بتائے گئے تھے، جس میں اچھے کام کرنے والا اور دوسرا تھا حکمت سے فیصلہ کرنے والا۔ اب بتایا جا رہا وہ قابل رشک آدمی لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم دیا ہے، اور وہ دن اور رات میں، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت میں وہ کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ قرآن پڑھنے والا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ یہ دو شخص ہیں جو قابل رشک ہیں، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یار کیا بندہ ہے کہ دیکھو ہمہ وقت ہی قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن سے اس قدر محبت۔ جن لوگوں نے قرآن سے وابستگی اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، کثرت سے قرآن پڑھنے والے، یقین جانیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ امام شافعی نے دیکھا کہ ایک نوجوان انہیں حج کے موقع پر ملا۔ قرآن سے محبت کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز بات۔ اتفاق دیکھیے امام شافعی کو وہ نوجوان ملا جو ان کے علاقے کا تھا، تو آپ کو بڑی دلچسپی ہوئی کہ حج کا موقع ہے اور میرے علاقے کا ایک نوجوان آیا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس سے حال حوال ہو جائے۔ وہ نوجوان اس سے ملا امام شافعی سے، امام شافعی نے سلام کرنے کے بعد اس سے حال چال پوچھا، دوسرے حال چال بتانے کے بعد کہا، اے امام شافعی حج کا موقع ہے، کیوں نہ اللہ اللہ کر لیں، بات چیت تو پھر ہو جائے گی، ہم تو آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں، تو کیوں نہ اللہ اللہ کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ نوجوان کثرت سے قرآن پاک کو پڑھتا اور ایک دعا کرتا، آئے ہائے بڑی انوکھی دعا، ایسی دعا کہ شاید کوئی دعا مانگنے والا بھی نہ ہو، کسی کے ذہن میں خیال بھی نہ گیا ہو، وہ ایک دعا کرتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ دعا کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا، اے اللہ جس طرح آج میں دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، اے اللہ مرنے کے بعد بھی مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، مرنے کے بعد بھی قرآن کی۔ دیکھو کیا مانگ رہا ہے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، کیا مانگی؟ اے اللہ جس طرح یہاں قرآن پڑھوں قبر میں قرآن پڑھتا رہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا۔ حتیم شریف کے نوجوان بیٹھا ہوا ہے، فرماتے ہیں میں نے بڑا تہیہ کیا، آج تو اس سے ملاقات کرنی ہے، دو باتیں ہو ہی جانی ہیں۔ مجھے دیکھنے کے بعد امام شافعی سے کہا، امام شافعی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں بڑا خوش ہوا، آج تو خود ہی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے قرآن فرقان حمید کی تلاوت کو موقوف کیا، بند کرنے کے بعد کہا، اے امام شافعی یہ چند درہم اپنے پاس رکھیے، چند درہم اس کو دیے۔ کہا یہ کس لیے؟ اس نے کہا کہ ابھی ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال کر جانا ہے، میرا انتقال ہو جائے گا، یہ چند درہم یہ تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تم میری اسے تدفین کرنا، میرا کفن خریدنا، میری نماز جنازہ پڑھنا اور تدفین کا انتظام کرنا۔ فرماتے ہیں یہ بات سن کے مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، بس کہہ کے چل دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، اسے نماز ظہر پڑھی، میں نے بھی ثواب پڑھی، اس نے بھی فرض پڑھے، میں نے بھی فرض پڑھے، اور پھر کیفیت میری یہ ہو گئی کہ ہر سنت پڑھنے کے بعد میں اسے دیکھتا
اس کی بات مجھے یاد آتی تھی کہ ظہر کے بعد انتقال کر جانا ہے. جب وہ نفل پڑھ کے میں نے سلام پھر کے دیکھا نوجوان سجدے میں لیٹا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تدفین کی، کفن خریدا، نماز غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اس کی تدفین ہو گئی. وقت گزر گیا، ایک وقت گزر گیا. پھر جنت المالا مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کسی نے مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھا، اے امام صاحب قبر کھودتے ہوئے ہم سے غلطی ہوئی کہ برابر والی قبر کی دیوار گر گئی، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو، ذرا مجھے آنے دو، مجھے آنے دو، ذرا دیکھوں تو، دیکھنے کے بعد مسئلہ بتاؤں. امام شافعی فرماتے ہیں اتفاق دیکھیے وہی قبر کی دیواریں گری جو اس نوجوان کی تھی، وہی قبر کی. اور میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں قریب کھڑا ہو کر ذرا جھانک کے دیکھا تو وہ نوجوان نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے امام شافعی اللہ کا فضل ہے، میری دعا اللہ کی بارگاہ قبول ہو گئی ہے. کیا دیکھا؟ قبر میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی محبت تھی، قرآن پڑھ رہا ہے. فرمایا بس ہو گئی نا تسلی، بند کر دو اور کسی کو بتانا نہیں. جو انسان قرآن سے اس قدر محبت کرے گا یقین جانیے پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.